السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ وقالت امرأۃ فرعون، تو کہا فرعون کی بیوی نے۔ اب فرعون کی بیوی کو تو بچہ بہت کیوٹ لگا، بہت پیارا لگا، اور اولاد بھی نہیں تھی، اور اتنا پیارا بچہ آ گیا تو اب وہ فرعون کو کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا یہ بچہ، میرے لیے ہو سکتا ہے، میرے لیے آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو۔ وہ کیوں قتل کرنا چاہ رہا تھا؟ اس لیے کہ جو شباہت تھی موسیٰ علیہ السلام کی، ظاہر ہے اسرائیلی جو تھے بالکل ایک ڈیفرنٹ ریس تھی، اور جو قبطی تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ ریس تھی، یعنی بالکل ڈیفرنٹ نسلیں تھیں۔ وہ تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے نا، بنی اسرائیل، اور یہ یہاں کے مصری تھے، لوکلز تھے، وہ تو مائگریٹ کر کے آئے تھے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جیسے آپ بھی کہیں کسی ملک میں رہتے رہے ہوں، تو مثلا آپ ویسٹرن کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو وہاں پہ گورے لوگ ہیں، اب آپ کا رنگ تو نہیں گورا ہو جاتا ان کے ساتھ رہ رہ کے، آپ کی شکل اور آپ کے فیچرز اور رنگ و روپ اور وہ تو وہی رہتا ہے، نسل در نسل بھی وہی چلتا رہے گا۔ اسی طرح بنی اسرائیل جو تھے وہ ڈیفرنٹ نین نقش، ڈیفرنٹ کمپلیکشن، ڈیفرنٹ ان کی فیچر سب تھے، تو وہ پہچانا تو جاتا تھا کہ یہ بچہ تو کسی قبطی کا نہیں ہے، یہ تو ضرور کسی اسرائیلی کا بچہ ہے، اس نے ظاہر ہے یا تو اس کے قتل کے خوف سے اس کو پانی میں ڈال دیا۔ تو اب وہ کہہ رہی ہے اس کو نہ قتل کرو، عسیٰ ان یرفعنا، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے، ہم جب اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بنا لیں اپنا بیٹا، یا یہ تو ہمارے لیے کوئی فائدہ مند بن جائے، بڑا ہو کے ہمیں کوئی فائدہ دے دے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو دیکھیں جب ہمارا اپنا بیٹا بن کے رہے گا تو پھر تھوڑی، اگر ایسا ہمیں خدشہ ہے بھی کہ کوئی ایسا بچہ نہ ہو تو پھر تھوڑی ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا، ہمارا اپنا ہی بیٹا ہوگا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ وہ سوچتے ہوں گے نا کہ چلو اتنے بچے تو قتل ہو ہی رہے، ایک کو اگر چھوڑ بھی دیا تو ایسا کیا ہوگا، کیا فرق پڑ جاتا ہے، ایک کو چھوڑ دیں صرف، ہو سکتا ہے فائدہ مند بنے، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بچہ ہی بنا لیں، اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب کتنی زیادہ سملیرٹی ہے نا، ایسی کہانی آپ پہلے سن چکے ہیں نا۔ کہاں پہ؟ سورہ یوسف میں۔ یوسف علیہ السلام کو بھی تو کنویں سے ہی نکالا گیا تھا، اور پھر عزیز مصر نے کیا کہا تھا، ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ تو وہاں پہ بھی جان کے دشمن تھے، یہاں پہ بھی جان کے دشمن ہیں، اور وہاں پہ کنویں سے نکالا گیا، یہاں سے دریا سے نکالا گیا۔ تو ان کو نہیں پتا تھا۔ دیکھیں انسان اپنے انجام سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ وہ جتنے بھی نجومیوں کو بٹھا لے، نجومیوں نے یہ بتا دیا کہ بھئی اچھا ایسا ایک بچہ ہوگا جو یہ کرے گا، یہ تو بتایا نہیں کہ تدبیر کیا کرنا۔ تو ان کو تو وہیں تک پھر لمیٹڈ ہی بات ہے نا ان تک۔ اور پھر بھی وہ کوئی ایسی چیز سے بچا نہیں سکے فرعون کو۔ تو اب یہ جو سین تھا یہ تھا فرعون کے محل کا۔ اب فرعون مان گیا، بچہ بھی اتنا پیارا ہے، اس کے دل میں بھی ہو سکتا ہے کوئی بات آ گئی ہو، اور اس نے آمادگی ظاہر کر دی۔ اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے، اب سین دوبارہ وہیں پہ دیکھیں، سوچیں کہ ایک ماں ہے، اس نے بچے کو دریا میں ڈالا ہے، کوئی چھوٹی بات تو نہیں۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کا دل جو تھا نا وہ تو فارغ ہو گیا۔ نہیں، اتنی زیادہ انگزائٹی کہ بعض دفعہ انسان کسی چیز کے اندر ایسا اس کے دل پہ حاوی ہو جاتی ہے کہ اس سوچ کے سوا اس کو کوئی سوچ آتی ہی نہیں۔ یہاں پہ موسیٰ کا بھی حال یہی تھا۔
کہ موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی سوچ ہی نہیں رہ گئی تھی، کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ان کی ختم ہو گئی. بہت زیادہ جب انگزائٹی ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے نا، اب ایسا لگتا ہے کہ بس ہر چیز ختم ہو گئی ہے اور بس اب پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. انتہا انگزائٹی کی. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے وہ ویسے ہی انسان کے لیے اتنا محبوب ہوتا ہے، اور پھر وہ بھی اپنے ہاتھوں سے اب ڈال دیا. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بچہ اگر گم ہو جائے تو وہ زیادہ شدید ہوتا ہے اس کے لیے بجائے اس کے کہ وہ مر جائے. مرنے والے پہ تو پھر بھی کسی کو صبر آ جاتا ہے، لیکن جو بچہ گم ہو جائے اس کے اوپر صبر بھی مشکل سے آتا ہے، اس لیے کہ وہ انسان کہتا ہے کہ وہ اس کو مسلسل بے چینی رہتی ہے، مسلسل اس کو یہ رہتا ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے. تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل فارغ ہو گیا بالکل. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی اس کو. اللہ اکبر، کہ وہ کسی کو بتا دیتی کہ میں نے اپنے بچے کو خود پانی میں ڈال دیا. لولا اربطنا علی قلبها، اگر ہم نہ اس کے دل کو باندھتے، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے. اگر ہم اس کے دل کو باندھتے نا تو وہ بہت ممکن تھا کہ بس وہ ابھی کسی کو بتا بیٹھے. جب انسان کے اوپر انگزائٹی کا اتنا زیادہ اٹیک ہوتا ہے نا تو وہ پھر وہ ظاہر ہے وہ والی باتیں جو شاید اس نے کبھی نہ بتانی ہو وہ بھی بتا دیتا ہے کہ دیکھو میں نے اپنے ہاتھوں سے ایسے کر دیا، آئے دیکھو میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا. تو وہ اتنی زیادہ اینکشس تھی، اتنی زیادہ ان کی دل کی حالت یہ ہو رہی تھی کہ وہ ابھی قریب تھا کہ وہ کسی کے سامنے ڈسکلوز کر دیتی یہ بات، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو باندھ دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا دل چاہے باندھ دے، اور دل کے باندھنے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا دل پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے. اور وہ انگزائٹی کا لیول دیکھیں ایک ہوتا ہے، اب آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو فرمایا تھا کہ نہ غم کرنا اور نہ ہی کوئی خوف رکھنا، تو پھر یہ کیوں ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ ایک حد تک یہ نیچرل بات ہے، یہ انسان کا دل اس طرح سے ہوتا ہے، لیکن کبھی اس کو حاوی نہ کریں اپنے اوپر. جب انسان حاوی کر لیتا ہے نا، ایسا حاوی کر لینا کہ وہ ہر کام سے ہی جائے کہ اب تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اب بس اس کے دماغ کے اوپر وہی چیز سوار ہو جاتی ہے، اور اتنا کہ وہ دنیا جہان سے ہی بیگانہ ہو جائے، پاگلوں والی اس کی حالت ہو جائے، غم کے اندر وہ ہر چیز ہی بھول جائے. وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ایک حد تک کی پریشانی اور ایک حد تک کی انگزائٹی اور دل کا فارغ ہونا یہ نیچرل بات ہے. آخر ماں ہے، اور یہ وہ ماں تھی جس نے اتنے عرصے تک تو اپنی پریگننسی کو بھی چھپائے رکھا لوگوں سے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ پریگننٹ ہے، تاکہ کہیں میرا بچہ نہ میرے سے کھو جائے. اور پھر اس کے بعد بھی بچے ہی کی بہتری کے لیے اتنا بڑا سٹیپ اٹھا لیا. اب اس لیے ان کا دل اب خالی ہو گیا باقی چیزوں سے، یعنی اب گھبراہٹ اور دہشت طاری ہو رہی ہے، عقل معوف جیسے ہو جاتی ہے. اور ابن اسحاق میں ہے کہ جب ان کو یہ خبر پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام تو اب فرعون کے محل میں پہنچ گئے، تو تب ان کا دل اس حالت میں آ گیا. تب ان کو یہ ہوا کہ اب کیا ہوگا، یہ تو وہیں سے تو بچانا چاہتی تھی، وہیں پہنچ گیا بچہ. تو اور یہ اس کا مطلب ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے جب ہمارے اوپر کوئی پریشانی آئے کہ اللہ میرا دل باندھ دے، جیسے تو نے موسیٰ کا دل باندھ دیا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے ایک مدد ہوتی ہے کہ سکینت دل پہ آ جاتی ہے. اب جیسے لوگوں کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ پہلے میں بہت ایسے تھی، پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایسی ایک سکون ڈال دیا اور میں مطمئن ہو گئی. ایسے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رباط ہوتا ہے، دل کا باندھنا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتا ہے.
اور لیتکونا من المؤمنین کا مطلب کیا؟ وہ تو پہلے ہی مومنہ تھی، ایمان لانے والی تو پہلے ہی تھی، یعنی وہ یقین کرنے والی ہو جائے کہ آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ بھی اللہ کی خاص مدد سے ہوتا ہے. وقالت لأختہ قصیہ، اور اس نے کہا اس کی بہن سے، کس کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے، پیچھے چلی جاؤ اس کے. فبصرت بہ، تو دیکھتی رہے اس کو، ان جنوبن، دور سے، یعنی ایسے بھی نہ ہو کہ لوگوں کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں اس کا ہی ہے یہ تابوت، یا یہ کیا جا رہا ہے، یا یہ اتنا فالو کر رہی ہوں گی تو کسی کی نظروں میں ہی نہ آ جائے. تو بس وہ اس طرح جیسے چلتے پھرتے کھیلتے کودتے، کہا جاتا ہے 10-12 سال کی یہ بچی تھی اور بہت انٹیلیجنٹ تھی، بہت سمجھدار. اس بچی کو کہہ دیا کہ تم فالو کرو، لیکن دور دور سے دیکھتی رہنا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو پتہ بھی نہیں تھا. کس کو؟ جو موسیٰ علیہ السلام کے دشمن تھے، جو ان کو محل میں لانے والے تھے، کہ یہ تو انہی کا بچہ ہے، یا اس بچی کے بارے میں، یا یہ کہ ابھی آگے ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے. اور آپ یہ دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کیا کہ بس ڈال دیے پانی کے، بس اللہ کے سپرد، اب جب ڈوبے چاہے مرے مجھے کیا. نہیں، ساتھ بچی کو بھی کہا، یعنی کچھ نہ کچھ سبب اختیار کرنا، کچھ نہ کچھ کوشش کرنا، یہ ضروری ہے. اب ہم جب توکل کرتے ہیں نا، انہوں نے توکل تو کیا اللہ کے اوپر، اللہ پہ بھروسہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ضرور اس بچے کی حفاظت کرے گا، جس نے مجھے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے وہی حفاظت کرے گا. لیکن ساتھ کوشش بھی اپنی کری. اور یہ بہت ضروری ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہ بیٹھ جائے، کوشش جاری رکھے. پھر اس کے بعد اچھا ایک بات یہاں پہ مجھے بتانی رہ گئی کہ جب بی بی آسیہ نے فرمایا کہ فرعون سے کہ یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے میری اور تیری، تو بعض تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ فرعون نے کہا کہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، میری نہیں. تو علماء اس پہ کہتے ہیں کہ اگر بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جامع البیان میں ہے یہ حدیث نوٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر فرعون کہہ دیتا نا کہ یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو موسیٰ علیہ السلام دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتے. لیکن اس نے کہا آگے سے کہ تیری بنے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسا ہی ہو گیا. اور یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی بری باتیں منہ سے نہ نکالی جائیں. بعض دفعہ انسان جیسے کہتا ہے نا ویسا ہی ہو جاتا ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت تابوت میں ڈال دیا تھا بچے کو، تو موسیٰ کے پاس شیطان آیا اور اس نے کہا تم تو نہیں چاہتی تھی کہ فرعون موسیٰ کو قتل کر دے، اور تم نے تو بڑی امید کے ساتھ اللہ پہ بھروسہ کر کے تم نے اس کو دریا میں ڈال دیا، لیکن دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو غرق کر دیا. تو یہ بات موسیٰ کو لگ گئی دل کو، اور وہ اتنی بے چین ہو گئی کہ بے چینی میں وہ تھا کہ وہ اپنی یہ سیکرٹ ہی کسی کو بتا دیں گی. تو لیکن ان کا راز فاش ہونے سے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا نا. یہ ساری دیکھیں اللہ کی تدبیر ہے نا. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، جب اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے تو پھر کیسا ہوتا ہے. اب اگر وہ راز فاش کر دیتے تو سب کو پتہ چل جانا تھا، بات پتہ چل جاتی یہ تو ان کا بچہ ہے اور انہوں نے بس جان بوجھ کے ایسا کیا ہے اس کو قتل سے بچانے کے لیے، اور بچے کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان ساری اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے. میں نے آپ کو جیسے ابھی کیا بتایا کہ جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو ساری مشینری اس دنیا کی اس کے حق میں چلنے لگتی ہے. وہ چاہے موسیٰ کا دل ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے دل کو بھی باندھ دیا، اور بچی کو بھی پیچھے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس بچی کو پیچھے بھیجا جائے، اور بچی بھی فالو کرتی بھی گئی، اور اس نے بھی کہیں ایسی کوئی مسٹیک نہیں ہوئی کہ جس سے کہ کسی کو شک پڑ جاتا. اب بچی تھی نا، کوئی ایسی بات ہو جاتی، کوئی 10-12 سال کے بچے کون سے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن یہ بچی بہت عقل مند تھی
اور ماں نے یہ کچھ بھی نہیں کہا آگے کہ پھر تم دیکھنا پھر کون اس کو اٹھاتا ہے، پھر تم، بس کہا کہ جاؤ پیچھے چلی جاؤ. اتنا کہنا ہی کافی تھا. اسی سے آپ سمجھ لیں کہ کتنی سمجھدار بچی تھی. اللہ اکبر. اب بچی چلتی گئی اور دیکھ لیا اس نے کہ وہ محل میں ہے، انہوں نے اٹھا لیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ سین آتا ہے کہ محل کا، کہ وہاں پر ایک کیوس مچی ہوئی ہے، کیونکہ بچہ جو ہے اس نے رو رو کے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور کیوں بھوک سے رو رہا ہے. اب اس وقت تو کوئی دودھ کے ڈبے تو تھے نہیں، تو انہوں نے اعلان کیا کہ جو ہے جتنی بھی اس مملکت میں دائیاں اور سب ہیں فاسٹر مدرس یا جو دودھ پلانے والیاں، تو وہ آ جائیں، کیونکہ بادشاہ سلامت کا پاس ایک بچہ ہے جو انہوں نے اڈاپٹ کر لیا، اڈاپٹڈ سن ان کا، اس کے لیے جاب کے لیے یہ ویکینسی ہے، کون اس کو دودھ پلائے گی. اب آپ بتائیں ایسی جاب کے لیے تو ہر کوئی بھاگے گا. ویسے ہی بادشاہ وغیرہ کے پاس کوئی کام مل جائے کسی کو اور کوئی جاب وائٹ ہاؤس میں مل جائے مثلاً، تو کتنی خوش قسمتی لوگ سمجھتے ہیں. تو فرعون کے بچے کی جو ہے دودھ پلانے والی بننا یہ بہت بڑی بات ہو گئی. تو وہاں پہ تو ساری جمع ہو گئی عورتیں. لیکن وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں اس سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ ان کی ماں آتی تو اس سے پہلے اب جتنی بھی دودھ پلانے والیاں آئیں ان میں سے کسی کا بھی دودھ بچہ نہیں لے رہا اور روئے چلا جا رہا ہے. اور جب بچہ روتا ہے چھوٹا بچہ تو آپ دیکھیں تو ہاتھوں پیروں کی چھوٹ جاتی ہے، انسان پینک ہو جاتا ہے کہ ہائے بس اس بچے کو چپ کراؤ، سارا گھر دوڑ بھاگ شروع کر دیتا ہے، بچہ رو رہا ہے. تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا ان کو پہلے، کیا آیا دودھ سے متعلق، کیا بات آئی کہ آپ دودھ پلائیں، اب تاکہ وہ بچہ جو ہے اس دودھ سے مانوس ہو جائے کہ یہ میری ماں کا دودھ ہے. اتنا تو بچے کو بھی حص ہوگی نا. اور اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے حرام کر دیا، اس سے پہلے فرمایا وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ. ہم نے حرام کا مطلب کیا، یہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے میرے اوپر حرام ہے یہ دودھ، یا یہ دودھ حرام دودھ تھا، نہیں، بلکہ وہ منہ کو لگا نہیں رہے تھے، وہ دودھ پی نہیں رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ ایسی سچویشن ہو جائے کہ بچہ کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا اور بالکل ایک سپ بھی نہیں لے رہا، تو بھوک سے وہ ہلکان ہوئے چلا جا رہا ہے، تو حال کیا ہوگا وہاں پہ. پھر وہ تو کہیں گے کسی قیمت پہ بھی کوئی ایسا مل جائے کہ جو اس کو دودھ پلا دے. اب دودھ پلانے والیوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ بھی نہیں پی رہے. تو یہ بھی کس نے کیا، ان کا دودھ نہ پینا بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی کہ وہ بھی ہم نے حرام کیا. اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت نہیں پتہ چلتی، کتنی مائنیوٹ چیز پہ بھی جا کے وہاں پہ بھی اللہ کی پلاننگ چل رہی ہے، اللہ کا ارادہ چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف لے کر جانا ہے. میں نے آپ کو یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی ایک بات بار بار بتائی تھی، اور وہ کیا تھی کہ ہم ہر چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اتفاق سے، جی اتفاق سے ایسا ہوا بچے نے دودھ ہی نہیں پیا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اس کو یہ آئیڈیا آ گیا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ تابوت چلتا چلتا محل تک پہنچ گیا، اتفاق سے وہ جو ہے ملکہ کی جو کنیزیں تھیں انہوں نے جا کے اس کو اٹھا لیا، ورنہ چلتا چلتا کسی اور کے گھر کے بھی آگے جا سکتا تھا. اتفاق ہی جی ہو گیا. اتفاق کوئی چیز نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اتفاق سے میں وہاں سے گزر رہی تھی تو پھر میں نے یہ دیکھ لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں تک کسی کو پہنچانا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہی دودھ ان کا حرام کیا اس بچے کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہی باندھ دیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل تاکہ سیکرٹ نہ کہیں آؤٹ ہو جائے. سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے، اتفاقات نہیں ہوتے اس دنیا کے اندر. اتفاق سے اس کی نظر اس پہ پڑ گئی، اتفاق سے وہ اس کے گھر چلا گیا، اتفاق سے ایسا ہو گیا. اتفاقات سے یہ دنیا نہیں بنی ہے، اس دنیا کا ایک خدا ہے. جب ہمارا یہ ایمان ہے تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اس کی تدبیر چلتی ہے. یہ اتفاقوں سے، اسی لیے تو انہوں نے کہا نا اتفاق سے ہی دنیا میں بن گئی.
اور بتائیے جو ایتھیسٹ ہیں ان سے جب آپ کہتے ہیں کہ دنیا کیسے پھر بن گئی، کوئی تو خدا ہوگا بنانے والا، کہتے نہیں اتفاق سے بن گئی، اتفاق سے یہ چیز ایسے ہو گئی، اتفاق سے فلاں چیز اس کے ساتھ مل گئی اور ایسا بلاسٹ ہوا اور پھر وہ ٹھنڈی ہو گئی، پھر اتفاق سے یہ چیزیں ملتے ملتے سے لائف شروع ہو گئی۔ اتفاقات ہیں، سارے حادثات ہیں، سبھی اتفاق ہیں، حادثاتی طور پہ ہر چیز ہو گئی۔ تو اس چیز کو کہنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ واقعی کیا یہ اتفاق ہی ہوگا؟ اتنی یعنی ڈیٹیل کی حد تک کہ دودھ پلانا کس کا ہے، اور یہاں تک کہ ام موسیٰ کا دل باندھنا، یہ چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہے نا، یہ بڑی پکچر میں شاید آپ کو یہ نظر بھی نہ آئے۔ جب آپ لارج پکچر دیکھتے ہیں نا پورے کینوس پہ، جب آپ چھوٹی چھوٹے واقعات دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو وہ چھوٹا سا واقعہ ہی اس وقت پتا چلتا ہے۔ جب آپ لارجر پکچر میں دیکھتے ہیں نا تو شاید یہ آپ کو اتنی اہم ہی نہ لگے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کا حصہ ہے، یہ بھی لیڈ کر رہی ہے اس نتیجے تک جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے اس بچے کو محل میں، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا وہ ام موسیٰ سے بھی کہ آپ تک بچہ لوٹائے گا اللہ، تو پھر جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تو اس کے وعدوں کو کون توڑ سکتا ہے؟ وہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے رہنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، کس طرح وہ پہنچائے گا وہ اس کی پلاننگ ہے، کس طرح وہ پرورش کرائے گا اس کی محل میں بھی یہ اس کی پلاننگ ہے بھائی۔ پھر آپ کو نہیں فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہوگا، بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ کیسے کرے اپنے فیصلوں کو نافذ۔ انک لا تقضی من یقضی الیک، جس کے لیے اللہ تو فیصلہ کر دے اس فیصلے کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ فإنک تقضی، تو فیصلہ کرنے والا ہے، لا یقضی الیک، تیرے فیصلے کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم دعائے قنوت میں کہتے ہیں نا یہ، لیکن کتنا ایمان ہے اس پہ بھی، ساری بس باتیں تو نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، جس کو تو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، جس کو تو عزت دے دے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ دیکھ لیں آپ یہاں پہ سب چل رہا ہے نا، جس کو اللہ عزت دے دے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عزت دے دی تو کیا محل میں پلنے لگے ہوئے شہزادوں کی طرح، اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اور جس کو اللہ ذلیل کر دے فرعون جیسے کو، اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ پھر اب اخت موسیٰ جو ہیں وہ پہنچ گئی۔ اب دیکھیں یہاں پہ کتنی ساری عورتوں کی باتیں آ رہی ہیں، ام موسیٰ، امرأۃ فرعون، اخت موسیٰ، تو وہ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑا اہم کردار ادا کرنے والی ہیں خواتین۔ عورتوں کو بھی کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے کہ عورت کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس میں کتنا سارا رول ہے ان کا۔ تو وہ کہنے لگی حل ادلکم علی اہل بیت، میں تمہیں بتاؤں ایک اہل بیت کا، ایک گھر والوں کا، یکفلونہ لکم، وہ کفالت کریں گے تمہارے لیے اس کو، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کی خیر خواہ بھی ہوں۔ میں آپ کو ایسے گھر کا نہ بتاؤں؟ اب بعض تفاسیر میں کہ یہ سن کے تو ان کا ذرا ایک دم شک پڑ گیا، انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ وہ خیر خواہ ہوں گے اس بچے کے، اور یہ ایسے گھر والے تمہیں معلوم ہے؟ یعنی ان کو یہ ہوا کہ یہی وہی انہی کے بارے میں تو نہیں بات ہوگی، اس بچے کے گھر والوں کے بارے میں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، کون نہیں شاہی خاندان کی جاب کرنا چاہے گا، کون نہیں شاہی خاندان کے ساتھ وفادار اور ان کا خیر خواہ ہوگا، تو میں تو اس سینس میں کہہ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا ایسے گھر والوں، یہ نہیں کہ اس کے گھر والوں کے، ایسے گھر والوں کے جو اس کی کفالت کریں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا مولڈ کر دیا۔ ایسے گھر والوں کے بارے میں وہ سارا گھر، پورا گھرانہ ہی اس کا خیر خواہ ہوگا کہ وہ بادشاہ کا خیر خواہ ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بات کروائی اس بچی سے اور راز فاش ہونے سے بچ گیا۔
ورنہ اس کے منہ سے بھی کوئی ایسی بات نکل سکتی تھی. فرددناہ الی امی، تو ہم نے لوٹا دیا اس کو اس کی ماں کی طرف. کبھی انسان اپنے کسی سے پیارے سے جدا ہو جاتا نا، کو اس کی جدائی کا صدمہ اٹھانا پڑے، یا کبھی اولاد کہیں چلی جاتی ہے، یا شوہر سے جدائی ہو جاتی ہے، یا والدین سے دوری ہو جاتی ہے، تو یہ بات، یہ جو یہاں پہ کہی گئی نا، یہ بڑا ہی زبردست ایک میسج ہے. جو بھی کوئی اپنے پیاروں سے جدا ہوا ہو، کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لوٹا دے کسی کو بھی. اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک بیبی کو، جو اس وقت وہ بالکل بے بس ایک بچے تھے، ان کو ان کی ماں کی طرف لوٹا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد کو بھی واپس لوٹا سکتا ہے، کسی کے پیارے کو بھی لوٹا سکتا ہے. کئی تقرر، تاکہ ٹھنڈی ہو جائے، آئینوہا، اس کی آنکھیں، اس کا جس کو کہتے ہیں نا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے، اس کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. ولا تحزن، اور نہ وہ غمگین ہو. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ ان کو پتہ چل جائے اللہ کا وعدہ سچا ہے. اگر اللہ نے وعدہ کیا نا کہ میں لوٹاؤں گا اس کو، تو اس کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے اس بات کو. آپ اور میں جانتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم سب جانتے ہیں، لیکن جاننے سے مطلب یہاں پہ کیا ہے؟ یقین ہونا. اکثر لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہوتا. ورنہ علم تو سب کو ہی ہے، جو بھی مسلمان ہے ظاہر ہے وہ کوئی بھی یہ تو نہیں کہے گا کہ مجھے تو میں مانتا نہیں ہوں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. سب کہیں گے، لیکن یقین کتنا ہے؟ کیا ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدے کیے ہیں؟ قرآن میں کتنے سارے وعدے ہیں. قیامت کے آنے کا وعدہ ہے، جنت جہنم ہے اس کا وعدہ ہے، حساب کتاب ہوگا وعدہ ہے، ایک چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی تلے گا اس کا وعدہ ہے، ذرے کے برابر شر بھی تلے گا، ذرے کے برابر خیر کا کام بھی تلے گا، یہ وعدہ ہے. ایمان اور صالح عمل کرنے والوں کو جنت ملے گی، یہ وعدہ ہے. صبر والوں کے لیے جنت ہے، یہ وعدہ ہے. برائی کا انجام برا ہے، یہ وعدہ ہے. لیکن پھر ہمیں کتنا یقین آتا ہے، یا ہمیں ایسے لگتا ہے نہیں جی جو وعدوں کو چھوڑو جی، ہم نے تو ویسے ہی جنت میں چلے ہی جانا، ہم کچھ نہ بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہم نیکیاں نہ بھی کریں، نیک عمل نہ بھی کریں، ہم ظلم کرتے جائیں، جھوٹ بولیں، نا انصافیاں کریں، حق تلفیاں کریں، بدعتیں کریں، ہم نے پھر بھی جنت میں چلے جانا ہے. ہمیں صالح عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نیک کام کرنا بھی ہے تو صالح عمل کرنا بڑا مشکل ہے، عمل بڑا مشکل ہوتا ہے، عمل ہم سے نہیں ہوتا، لیکن ہم نے جانا پھر بھی جنت میں. تو اللہ کے وعدے تو قرآن پاک میں بھرے پڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے. یہ یقین ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسے ہی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یوسف علیہ السلام سے بھی تو وعدہ کیا تھا، جب وہ کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو ان کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے الہام کیا تھا کہ بھائی اپنی غلطی مانیں گے ایک دن، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ ایک دن یہی بھائی تمہارے آگے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے سارے کے سارے سچے ہیں. وہ اپنے دین کی مدد ضرور کرے گا، وہ اپنے دین کو غلبہ دے گا، اس کا دین سچا دین ہے، باقی سب جھوٹے ہیں، غلط ہیں. کتنا یقین ہے اس پہ؟ ہم تو کہتے ہیں سارے ہی سچے ہیں، سبھی ٹھیک ہیں جی، کوئی بات نہیں، کسی کو بھی نہ کہو کہ کوئی غلط ہے، کوئی غلط نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ہی بس کہتے ہو ہم ٹھیک ہیں، باقی بھی تو ٹھیک ہو سکتے ہیں، باقی کیا پاگل ہے؟ تو پھر آپ کو کیا یقین ہے اللہ کے وعدوں پہ، اللہ کی باتوں پہ؟ اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے نا، پھر کتنا یقین ہے اس بات پہ؟ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے.
واقعی یہ جو آیتیں ہیں، یہ جو قصہ ہے، یہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنے والا ہے۔ یہ تقدیر پہ ایمان بھی مضبوط ہو، اللہ کے وعدوں پہ بھی ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہر چیز جو انسانی طور پہ ذہن میں آ سکتی ہے وہ اگینسٹ تھی موسیٰ علیہ السلام کے۔ وہ ماحول، وہ معاشرہ، فرعون کی حکومت، بنی اسرائیل کی کمزوری، ماں کی، ایک بیچاری ماں کیا کر سکتی ہے، ماں کی کمزوری، سب چیزیں یعنی اگینسٹ تھی موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن جب اللہ نے ارادہ کیا تو ساری کمزوری چیزیں پیچھے ہی رہ گئی، تو کہیں نظر ہی نہیں آئی۔ اور کیسے ہر چیز ان کی فیور میں ہی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اب ماں نے کہا کہ جب ان کو بلایا گیا اور ان کا دودھ پی لیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو انہوں نے ہائر کر لیا ان کی ماں کو۔ تو ماں نے کہا کہ میں تو نہیں رہ سکتی، کیونکہ میرے تو اور بھی بچے ہیں گھر میں، اور میں تو یہاں پہ نہیں رہ سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ شاہی سواری میں موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا جاتا تھا ود گارڈز، اور دودھ پلوایا جاتا تھا۔ وہ بچے کو دیکھتی تھیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی تھیں، اپنے پاس رکھتی تھیں، پھر ان کو بچہ واپس بھجوا دیا جاتا تھا۔ پھر جب ظاہر بڑے ہو گئے، محل کے اندر وہ پرورش پا رہے ہیں، ماں کو بھی تسلی ہے، ماں کو اجرت بھی مل رہی۔ جتنا عرصہ موسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے رہے، اپنی ماں کا ہی دودھ پیا، اور ماں کو اپنے بچے کو دودھ پلانے پہ اجرت بھی مل رہی، پیسے بھی مل رہے ہیں، اپنا بچے سے آنکھیں بھی ٹھنڈی کر رہی ہیں، اور بچہ بھی پاس ہے۔ ظاہر ہے اب آنا جانا ان کا محل میں ہو گیا ہوگا، جبکہ وہ محل کی ایک یعنی امپلائی بن گئی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ بچے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا کر دیا کہ اس کو اس کی ماں ہی واپس لوٹا دی۔ ماں سے زیادہ تو کوئی